بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد اور خاص نمبر سپریم فورس، مکمل ناول حصہ اول۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت اور جدید ماڈل رولز رائل کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر نیوی کلر کا 3 پیس سوٹ تھا اور کوٹ کے کالر پر خوبصورت سنہری پٹی لگی ہوئی تھی۔ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے سفید سلک کی شیروانی کے ساتھ پاجامہ اور پیروں میں سلیم شاہی جوتی پہنی ہوئی تھی، جبکہ عقبی سیٹ پر جوزف اور جوانا خاکی وردی میں ملبوس بیٹھے ہوئے تھے۔ کار اس وقت پکشیا کے ایک بڑے شہر ہاشم پور کی ایک سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ہاشم پور پکشیا کا کافی بڑا شہر تھا۔ اس شہر میں چونکہ بے شمار ٹیکسٹائل ملیں اور انڈسٹریز تھی، اس لیے اسے پکشیا کا مانچسٹر بھی کہا جاتا تھا۔ جس سڑک پر اس وقت کار چلی جا رہی تھی وہ شہر کی سب سے معروف سڑک تھی اور سڑک پر جدید ماڈلوں کی رنگ برنگی کاروں کی خاصی بہتات تھی۔ باس، اچانک ٹائیگر نے ساتھ بیٹھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تو عمران جو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یس بوس، ٹائیگر نے کہا۔ تو پوچھو، گھبرا کیوں رہے ہو؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ ہاشم پور میں ہمیں جانا کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ لائٹ ہوٹل میں، عمران نے جواب دیا۔ لائٹ ہوٹل؟ اس ہوٹل میں کوئی خاص بات ہے جو آپ اتنا طویل سفر طے کر کے وہاں جا رہے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا، کیونکہ اسے قطعی علم نہ تھا کہ عمران کس مقصد کے لیے ہاشم پور جا رہا ہے۔ ہاشم پور دارالحکومت سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن چونکہ یہ کار رولز رائس اور جدید ماڈل کی تھی، اس لیے وہ صرف 3 گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد ہاشم پور پہنچ گئے تھے۔ سارے راستے خاموشی تاری رہی تھی، کیونکہ عمران سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تھا۔ جب کار ہاشم پور میں داخل ہوئی تو عمران نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائیگر نے یہ سوال اب عمران سے کیا تھا۔ اس ہوٹل کا نام لائٹ ہے۔ یہ 7 سٹار ہوٹل ہے جو دارالحکومت کے 7 سٹار ہوٹلوں سے بھی بڑھ کر ہے، جسے برملا 8 9 بلکہ 3 سٹار ہوٹل کہا جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے وہاں پرنس ہی جا سکتے ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 سٹار ہوٹل ہو لیکن وہاں جانے والے پھٹیچر سے لوگ ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آج اس ہوٹل میں کوئی میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کوئی پسند کر لے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹائیگر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ باس، کیا آپ واقعی وہاں دلہن دیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے وہاں کسی بزرگ رشتہ دار سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس بزرگ رشتہ دار کے ساتھ اس کی نوجوان لڑکی بھی ہوگی، اور ظاہر ہے اس نے بھی تو کبھی نہ کبھی کسی کی دلہن بننا ہی ہے۔ عمران نے جواب دیا اور اس بار ٹائیگر نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے اب اصل بات کی سمجھ آئی ہو۔ یہ بزرگ رشتہ دار کون ہے؟ کیا آپ ان کا پیشگی تعارف نہیں کرائیں گے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بزرگ صاحب ڈیڈی کے بہت زیادہ دور کے رشتہ دار ہیں۔ نام ہے نواب عظمت علی خان، مستقل طور پر ایکریمیا میں رہتے ہیں۔ ان کی اکلوتی صاحبزادی ہے جس کا نام مریم عرف میگی ہے، وہ ایکریمیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ ہاشم پور میں نواب عظمت علی خان صاحب کی بہت بڑی آبائی جاگیر ہے۔ ہاشم پور میں ان کی حویلی بھی ہے، لیکن ان کی صاحبزادی اس پرانی حویلی میں رہنا آؤٹ آف فیشن سمجھتی ہے، اس لیے وہ ہوٹل میں رہ رہی ہے۔ نواب صاحب انہیں یہاں رشتہ داروں سے ملوانے لائے ہیں اور اس سلسلے میں وہ 2 روز اپنی اس صاحبزادی کے ساتھ ڈیڈی کی کوٹھی میں بھی رہ چکے ہیں۔ اماں بھی کو ان کی صاحبزادی بے حد پسند آئی ہے۔ میں ان دنوں دارالحکومت سے باہر تھا، اس لیے اماں بھی نے واپسی پر نادر شاہی حکم دے دیا کہ میں فوراً جا کر ان سے ملوں، تاکہ اگر نواب صاحب مجھے پسند کر لیں تو اماں بھی ان کی صاحبزادی سے فوراً میرا رشتہ طے کر سکیں۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، لیکن آپ تو پرنس آف ڈمپ کے روم میں وہاں جا رہے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، پرنس آف ڈمپ کے روم میں؟ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے مخصوص لباس، جوزف اور جوانا کی مخصوص یونیفارمز، اور خاص طور پر میرا یہ سوٹ، پھر جدید ماڈل کی رولز رائلز کار، یہ سارے رنگ تو پرنس آف ڈمپ والے ہی ہیں۔ البتہ آپ نے گلے میں وہ سچے موتیوں والا ہار نہیں پہنا، ہو سکتا ہے یہ ہار جوزف کی جیب میں ہو اور آپ وہاں جا کر پہن لیں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن کار پر ریاست ڈھمپ کا جھنڈا تو لگا ہوا نہیں ہے، اور بغیر جھنڈے والی کار میں پرنس کیسے سفر کر سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا، جھنڈا لگایا بھی تو جا سکتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں
لگایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ نواب عظمت علی خان صاحب جمہوریت پسند انسان ہیں۔ انہیں ڈکٹیٹرشپ سے بے حد نفرت ہے، خاص طور پر وہ بادشاہوں اور پرنسس سے بے حد الرجک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ گریٹ لینڈ کی کوئین سے بھی ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ گریٹ لینڈ کی کوئین کی بڑی خواہش تھی کہ نواب صاحب ان سے ملاقات کر کے ان کی عزت افزائی کریں، اس لیے وہاں پرنس کے روح میں جانے کا مطلب ملاقات سے انکار بھی ہو سکتا ہے، اور ملاقات سے انکار ڈیڈی کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ پریشانی ڈیڈی کے ہارڈ جوتوں کی شکل میں میرے سر پر برس سکتی ہے، اور وہ بھی دھڑا دھڑ۔ عمران نے جواب دیا، آپ کے ڈیڈی کے لیے پریشانی؟ میں سمجھا نہیں۔ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نواب صاحب ڈیڈی کے رشتہ دار ہیں، اور میں معصوم اور اماں بھی کا اکلوتا ساجدہ۔ مجھ سے اگر نواب صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا تو تم جانتے ہو کہ یہ اماں بھی کے براہ راست توہین ہے، اور جب توہین کرنے والا ڈیڈی کا رشتہ دار ہوگا تو پھر نتیجے کا اندازہ تم خود لگا سکتے ہو، مطلب یہ کہ ان کی جوتیاں ہوں گی اور میرا سر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو ہم دعا کریں گے کہ نواب صاحب آپ کو پسند کر لیں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، سوچ لو، محترمہ میگی صاحبہ کو چڑیا گھر کا بھی شوق ہو سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ٹائیگر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ عمران کی بات سمجھ گیا تھا کہ چڑیا گھر سے عمران کا اشارہ ٹائیگر کی طرف ہی تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے کار لائٹ ہوٹل کی کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دی اور اسے ایک طرف بنی ہوئی وسیع و عریض پارکنگ کی طرف لے جانے لگا۔ لائٹ ہوٹل کی 12 منزل عمارت کا ڈیزائن انتہائی شاندار اور پرشکوہ تھا۔ پارکنگ بھی کاروں سے بھری ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے کار ایک خالی جگہ پر روکی تو عمران دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بھی سیٹ سے جوزف اور جوانا بھی نیچے اتر آئے۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر بھی کار سے اترا اور پھر اس نے کار لاک کر دی۔ پارکنگ میں آنے والے افراد بڑی حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پارکنگ بوائے نے آگے بڑھ کر مودبانہ انداز میں انہیں سلام کیا اور پھر پارکنگ کار ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ سنو، کیا نواب عظمت علی خان صاحب کی کار یہاں موجود ہے؟ عمران نے پارکنگ بوائے سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، وہ سامنے نیلے رنگ کی جدید ہونڈائی کڑی ہے، یہی نواب صاحب کی کار ہے۔ پارکنگ بوائے نے جدید ماڈل کی ایک خوبصورت اور انتہائی قیمتی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اسباد میں سر ہلا دیا۔ ارے واہ، نئی اور خاصی جدید کار ہے۔ اس کار کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ نام کے نہیں بلکہ واقعی نواب ہی ہوں گے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ ٹائیگر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ جوزف اور جوانا ان کے حکم میں اس طرح چل رہے تھے جیسے وہ ان کے باڈی گارڈز ہوں۔ ان کے سائیڈ ہولسٹروں میں بھاری ریوالوروں کے ابھرے ہوئے دستے دور سے نظر آ رہے تھے اور لوگ انہیں واقعی حیرت اور تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کا ہال تقریباً بھرا ہوا تھا اور ہال میں موجود افراد اعلیٰ سوسائٹی کے افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی ہال میں داخل ہوئے، ہال میں موجود سب افراد چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران نے ایک سرسری سی نظر ہال پر ڈالی اور پھر وہ کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ وسیع اور اس کاؤنٹر پر 2 خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں موجود تھیں جن کی نظریں بھی عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں، اور ان کے چہروں کی زندگی کے ساتھ ساتھ انتہائی حد تک مرغوبیت کے بھی اثرات موجود تھے۔ یس سر، فرمائیے، ایک لڑکی نے عمران کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ خالصتاً کاروباری سا تھا۔ نواب عظمت علی خان اپنی اکلوتی صاحبزادی کے ساتھ اس ہوٹل میں فروکش ہیں اور ہم بنفس نفیس ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ عمران نے بڑے شانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، وہ اس وقت اپنے سوٹ میں موجود ہیں، ویسے ان کی میز یہاں ہال میں ریزرو ہے۔ لڑکی نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا نمبر ہے ان کی میز کا؟ عمران نے پوچھا۔ 11 جناب۔ کیا میں نواب صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع کر دوں؟ لڑکی نے کہا، ہاں، انہیں اطلاع دے دیں کہ دارالحکومت سے سر عبد الرحمن کا صاحبزادہ علی عمران MSc DSc آکسن بنفس نفیس ان سے ملاقات کے لیے ماں اپنے گارڈز اور مینیجر کے ہوٹل میں پہنچ چکا ہے۔ عمران نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا تو لڑکی نے جلدی سے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا۔ 3rd سٹوری، سوٹ نمبر 10 میں کال ملا دو۔ لڑکی نے شاید ہوٹل کی ایکسچینج کے آپریٹر سے بات کرتے ہوئے کہا، سر، میں کاؤنٹر سے بول رہی ہوں، دارالحکومت سے سر عبد الرحمن کے صاحبزادے جناب علی عمران صاحب آپ سے ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ لڑکی نے مودبانہ لہجے میں کہا، نہیں جناب، وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 3 افراد اور ہیں، 2 ان کے باڈی گارڈز اور 1 ان کا مینیجر۔ لڑکی نے دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد کہا، ٹھیک ہے سر۔ لڑکی نے دوسری طرف سے بات سنتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ نواب صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ ہال میں تشریف رکھیں، وہ ہال میں ہی آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں ان کی میز کے ساتھ ایکسٹرا 4 سیٹیں لگوا دیتی ہوں۔ لڑکی نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، 4 نہیں، صرف 2 سیٹیں۔
ہم باڈی گارڈز کو اپنے ساتھ بٹھانے کے قائل نہیں ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ یس سر یس سر۔ لڑکی نے چونک کر جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑے ایک نوجوان کو اشارے سے بلایا جس کی یونیفارم پر سپروائزر کا بیچ لگا ہوا تھا۔ نواب صاحب کے مہمانوں کی ٹیبل نمبر 1 تک رہنمائی کرو اور 2 ایکسٹرا کرسیاں بھی وہاں لگوا دو۔ لڑکے نے سپروائزر سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، آئیے سر۔ سپروائزر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ایک طرف کو چل پڑا، شکریہ، پہلے میں نواب صاحب کی اکلوتی صاحبزادی سے مل لوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی تفصیلی ملاقات کی نوبت آ جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے لڑکی سے کہا اور تیزی سے سپروائزر کے پیچھے پڑ گیا۔ لڑکی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس طویل سانس کی آواز عمران کے کانوں میں پہنچ چکی تھی اور وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ میز کے گرد 2 کرسیاں موجود تھیں، آپ تشریف رکھیں، میں یہاں پر ایکسٹرا کرسیاں لگواتا ہوں، سپروائزر نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس نے دوسری کرسی پر ٹائیگر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ٹائیگر خاموشی سے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوزف اور جوانا عمران کی کرسی کے حکم میں اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے وہ اس کے غلام یا دیو ہوں، اور حکم ملتے ہی عمران کو کرسی سمیت اٹھا کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ حال میں موجود افراد، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، سب مسلسل ان کی طرف متوجہ تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سب ایک بار پھر اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے۔ عمران کی نظریں ان لفٹوں کی طرف لگی ہوئی تھی جو مسلسل لوگوں کو ہوٹل کی اوپر والی منزلوں پر لے جا اور نیچے لے آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد 2 ایکسٹرا کرسیاں بھی میز کے گرد لگا دی گئیں۔ ایک ویٹر مؤدبانہ انداز میں ان کے قریب آ گیا، اس کے ہاتھ نوک بک تھی۔ آرڈر سر، ویٹر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر پر تیل کی مالش کرو۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ویٹر بے اختیار چونک پڑا۔ جی صاحب، کیا مطلب؟ کیا فرمایا آپ نے؟ ویٹر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کیا تم سر پر تیل کی مالش کرنے کے بارے میں نہیں جانتے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سمجھا نہیں۔ ویٹر نے اسی انداز میں کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو یا کنوارے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، جی ہاں صاحب، میں شادی شدہ ہوں جناب، مگر ویٹر اس سوال پر اور زیادہ بوکھلا گیا تھا۔ اوہ، پھر تو تم سے اپنے سر مالش کروانے اور پیر دبانے والی موجود ہے۔ چلو ایسا کرو کہ ہوٹل کا جو ویٹر کنوارا ہو اسے بھیج دو۔ عمران نے جواب دیا، مگر سر، ویٹر اس قدر بوکھلا گیا تھا کہ اب اس سے بات بھی نہ ہو رہی تھی۔ تم ابھی جاؤ، ہم نواب صاحب کے مہمان ہیں، وہ آئیں گے تو خود ہی آرڈر دیں گے۔ ٹائیگر نے ویٹر کو مشکل سے نکالتے ہوئے کہا، یس سر، بالکل سر، ویٹر نے جلدی سے کہا اور پھر اس قدر تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو نہ جانے اس پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب لفٹ رکی اور اس میں سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا 1.5 عمر آدمی باہر نکلا، جس کا چوڑا چکلا چہرہ اور سرخ و سفید رنگت دیکھ کر ہی عمران سمجھ گیا کہ یہی نواب صاحب ہوں گے۔ ان کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے اور جدید طراز کا 3 پیس سوٹ تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی جس نے مقامی لباس ہی پہنا ہوا تھا، البتہ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ لفٹ سے اترتے ہی ان کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر ہی پڑی تھیں، اور عمران نے نہ صرف اس لڑکی بلکہ نواب صاحب کو بھی چونکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اس میز کی طرف بڑھے ہی تھے جس پر عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ جب وہ قریب آئے تو عمران احتراماً اٹھ کھڑا ہوا اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی ٹائیگر بھی کھڑا ہو گیا۔ ہمیں نواب عصمت علی خان کہتے ہیں اور یہ ہماری صاحبزادی ہے میگی۔ نواب صاحب نے عمران اور ٹائیگر کے ساتھ ساتھ عمران کے حکم میں کھڑے ہوئے جوزف اور جوانا کو بھی غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے دوست ہیں عبدالعلا، اور یہ ہمارے باڈی گارڈز ہیں جوزف اور جوانا۔ عمران نے بڑے مہذب انداز میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور نواب صاحب نے بڑے پرجوش انداز میں عمران اور ٹائیگر سے مصافحہ کیا، جبکہ میگی نے صرف سلام کیا اور پھر وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میز کی ایک طرف عمران اور ٹائیگر تھے جبکہ دوسری طرف نواب صاحب اپنی صاحبزادی سمیت بیٹھے تھے۔ تم عبد الرحمن کے صاحبزادے ہو؟ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، اگر آپ کو کوئی شک ہو تو بے شک آپ ڈیڈی سے کنفرم کر سکتے ہیں، ویسے ان کے نام سے پہلے سر بھی لگتا ہے اور بغیر سر کے وہ خود کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو نواب صاحب بے اختیار مسکرا دیے، جبکہ میگی بڑی مترنم آواز میں ہنستی تھی، کنفرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تم میں سر عبد الرحمن کی جھلکیاں موجود ہیں، لیکن یہ باڈی گارڈز تم نے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا تمہیں کسی سے خطرہ ہے؟ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ دونوں باڈی گارڈز اماں بی کی طرف سے رکھے گئے ہیں، انہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ان کے معصوم اور بھولے بھالے بیٹے کو کوئی حسن آرا اچک کر نہ لے جائے۔ عمران نے جواب دیا
تو نواب صاحب بے اختیار کہہ کر مار کر ہنس پڑے۔ آپ اتنے بھولے بھالے بھی نہیں لگتے جتنے آپ کی اماں بھی آپ کو سمجھتی ہیں۔ اس بار میگی نے براہ راست عمران سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز کا عنصر تھا۔ جتنا بھی لگتا ہوں اماں بھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کنوارے لڑکی کی عزت کسی لڑکی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ عمران نے جواب دیا تو اس بار میگی کے ساتھ ساتھ نواب صاحب بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ بہت خوب، تم واقعی دلچسپ باتیں کرتے ہو۔ مجھے تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا کہ تم کوٹھی کی بجائے کسی معمولی سے فلیٹ میں رہتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے جوس لانے کا کہہ دیا۔ جی ہاں، انہوں نے درست فرمایا ہے، انتہائی معمولی سا فلیٹ ہے، چھوٹا بہت ہی تنگ سا ہے۔ اماں بھی تو اسے صابن دانی کہتی ہیں، اور خاص طور پر اس کی سیڑھیاں تو اس قدر تنگ ہیں کہ مجھے بھی ٹیڑھا ہو کر اور جھک کر اوپر جانا پڑتا ہے۔ عمران نے اسی طرح بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اگر فلیٹ اتنا ہی تنگ ہے تو پھر آپ وہاں کیوں رہتے ہیں، کوٹھی میں کیوں نہیں رہتے؟ اس بار میگی نے بات کرتے ہوئے کہا، سچ پوچھیں تو مجھے اس دور کے جدید ڈیزائنر سے وحشت ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آدمی کسی رہائش گاہ کے بجائے کسی کلب یا کمرشل پلازا میں رہ رہا ہو، بڑی سی مگر انتہائی بے ڈھنگی رہائش گاہ میں۔ عمران نے جواب دیا، اور اس بار میگی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت خوب، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا شغل کیا ہے؟ نواب صاحب تو جیسے اس کا مکمل انٹرویو لینے پر تلے ہوئے تھے۔ شغل؟ لگتا ہے ڈیڈی نے میرے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں اس طرح کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے شغل کے بارے میں سر عبد الرحمن نے انہیں کچھ نہ بتایا ہوگا۔ انہوں نے تو بتایا تھا کہ تم کوئی کام نہیں کرتے، بس آوارہ گردی کرتے رہتے ہو۔ نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میگی بھی عمران کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کہوں نواب صاحب، میں نے تو ڈیڈی کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آوارہ گردی بھی ایک کام ہوتا ہے، بڑی محنت کا کام ہے، لیکن وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، آوارہ گردی کتنا بڑا اور محنت طلب کام ہے۔ بلا وجہ سڑکوں پر گھومتے رہو، جوتے گھساتے رہو، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر محنت طلب کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ڈیڈی کو کون سمجھائے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو نواب صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ ہاں واقعی کام تو محنت طلب ہے، لیکن تم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے آکسفورڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے۔ تم کوئی اچھا سا عہدہ کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ عبد الرحمن تمہیں اپنے محکمے بھی تو جاب دلا سکتا ہے، کسی ٹاپ لیول کے افیسر کی جاب۔ نواب صاحب نے کہا، اچھا عہدہ سفارش سے ملتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیڈی سفارش کے قائل ہی نہیں ہے، اور ڈیڈی کے علاوہ میرا اور کوئی بڑا آدمی واقف ہی نہیں ہے کہ اس سے سفارش کرا سکوں، اس لیے مجبوری ہے کہ میں آوارہ گردی ہی کرتا رہوں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نواب صاحب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اسی لمحے ویٹر نے جوس کے گلاس لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ اوہ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میرے یہاں اعلیٰ حکام سے تعلقات ہیں، میں بات کروں گا۔ نواب صاحب نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، مثلاً کن اعلیٰ حکام سے آپ کے تعلقات ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہاں وزارت خارجہ کے سیکریٹری ہیں سر سلطان، ان سے میرے دیرینہ تعلقات ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ ان کے علاوہ کئی منسٹرز ہیں، اگر تم چاہو تو میں ان سے بھی بات کر سکتا ہوں اور تمہیں اچھی سی جاب دلا سکتا ہوں جو کم از کم تمہارے لیول کی تو ہو۔ نواب صاحب نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ سر سلطان سے میں کئی بار بات کر چکا ہوں، وہ ڈیڈی کے بھی دوست ہیں، لیکن سر سلطان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے میری ڈگریاں چیک کرائیں گے، اور یہی بات مجھے منظور نہیں ہے۔ عمران نے بھی جوس کی چسکے لیتے ہوئے کہا، کیوں، کیا مطلب؟ نواب صاحب نے چونک کر کہا۔ میگی بھی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ اب آپ سے کیا چھپانا ہے، میری ساری کی ساری ڈگریاں ہی ایسی ہیں۔ عمران نے بڑے رضامندانہ انداز میں لہجے میں کہا، ایسی ہی ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا تم نے ڈاکٹریٹ نہیں کی ہوئی؟ کیا تمہاری ساری ڈگریاں فیک ہیں؟ نواب صاحب کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے تو ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی والے مجھے ڈاکٹر ہی نہیں مانتے تھے، چنانچہ مجبوراً مجھے کچھ دے دلا کر ڈگری حاصل کرنا پڑی۔ عمران نے بڑے مسمسے سے لہجے میں جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آکسفورڈ کی ڈگری دے دلا کر کیسے مل سکتی ہے، اور وہ بھی ڈاکٹریٹ کی؟ نواب صاحب نے حیرت والے لہجے میں کہا، یہ سچ ہے، عمران نے کہا۔ تو نواب صاحب کے چہرے پر غصہ لہرانے لگا، کیا تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نواب صاحب کے لہجے میں اب تلخی اونچ کر آئی تھی۔ میں نے آپ کی ڈگری پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جناب، میں تو اپنی ڈگری کی بات کر رہا ہوں۔ آکسفورڈ یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو، بغیر کچھ دیے ڈگری کون دیتا ہے؟ عمران نے جواب دیا، سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے ڈیڈی نے تمہاری تعلیم کے حوالے سے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے؟ تم نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل نہیں کی اور تم نے ڈگریاں حاصل نہیں کی؟ نواب صاحب نے اور زیادہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔
میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اور میرے پاس ان گنت ڈگریاں ہیں، لیکن ساری کی ساری ڈگریاں ایسی ہیں جنہیں میں دکھا تو سکتا ہوں، لیکن انہیں چیک کراتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر ڈگریاں چیک ہو گئیں تو میری ساری علمیت ناک کے راستے بہہ جائے گی۔ عمران نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا، تمہارا مطلب ہے تمہارے پاس ساری جیلی ڈگریاں ہیں، جو چیک ہو جائیں تو ان کی اصلیت کھل جائے گی، بولو یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ نواب صاحب نے غصے سے چیختے ہوئے انداز میں کہا، آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ عمران نے سر جھکاتے ہوئے کہا، تم نواب صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کا سینہ دھوکنے کی طرح چلنا شروع ہو گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں یکلکت جیسے خون اتر آیا تھا۔ ڈیڈی پلیز، عمران صاحب ہمارے مہمان ہیں، میگی نے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن یہ عجیب باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی سے دے دلا کر ڈگری حاصل کر لی جائے؟ نواب صاحب نے غصیلے لہجے میں کہا، اور مسٹر عمران پلیز، ڈیڈی ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اس لیے انہیں غصہ مت دلائیں۔ میگی نے اس بار عمران سے مخاطب ہو کر احتجاجی لہجے میں کہا، ظاہر ہے یہ خاندانی نواب صاحب ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، غریب ہوتے تو یقیناً بلڈ پریشر لو ہوتا۔ عمران نے اس طرح سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے وہ کوئی اٹل حقیقت بیان کر رہا ہو، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، نان سینس، یو فول، نواب صاحب نے یکلکت غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے تھے۔ ڈیڈی پلیز، اپنی آپ کو سنبھالیں پلیز، میگی نے جلدی سے نواب صاحب کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ بھلا میری یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں ایسی گستاخی کر سکوں؟ میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، ڈگری کے لیے امتحان تو دینا ہی پڑتا ہے، بغیر امتحان دیے بھلا کون ڈگری دیتا ہے؟ اور میں پیسوں کی نہیں، امتحان دینے کی بات کر رہا تھا۔ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو میگی بھی اختیار ہنس پڑی، جبکہ نواب صاحب کے چہرے پر بھی یکلکت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اوہو، تو تم امتحان دینے کی بات کر رہے تھے، میں سمجھا تمہارا مطلب رشوت وغیرہ سے تھا۔ نواب صاحب نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، رشوت؟ لا حول ولا قوت، ڈیڈی، اور رشوت دیں؟ وہ تو شاید رشوت کو دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ رشوت کا نام سنتے ہی وہ ریوالور نکالتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے کوئی بھی ہو، وہ خود نہیں بولتے، ان کا ریوالور ہی بولتا ہے، وہ بھی ٹھائیں، اور پھر فنش۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے اپنی ڈیڈی کو بتائے بغیر ہی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کوئی چکر چلا دیا ہو۔ اس بار میگی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات تھی، اچانک میگی کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ہونٹ پھینچ لیے تھے اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی نظریں گیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کیا کوئی دورہ تو نہیں پڑ گیا آپ کو؟ میرا مطلب ہے وہ مرغی ٹائپ کا دورہ۔ عمران نے کہا، میں نے 1000 بار ڈیڈی سے کہا ہے کہ وہ اراضی فروخت کر دیں، ہم نے کیا کرنا ہے اسے رکھ کر، لیکن وہ میری بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ پلیز عمران صاحب، آپ ڈیڈی کو سمجھائیں پلیز، ورنہ۔ اچانک میگی نے انتہائی پریشانی سے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سی اراضی اور کون لوگ؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ 2 لمبے تھڑنگے مقامی آدمی، جن کے جسموں پر تو 3 پیس سوٹ تھے، لیکن وہ چہرے مورے اور چال ڈھال سے گنڈے ہی لگتے تھے، تیز تیز قدم اٹھاتے ان کی میز کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، اور میگی کی نظریں ان پر ہی جمی تھی، اور جیسے جیسے وہ قریب آتے جا رہے تھے، میگی کے چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ہاں مس میگی، آپ نے اپنے ڈیڈی سے بات کی؟ کیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے؟ ان میں سے ایک نے قریب آ کر بڑے جھٹکے دار لہجے میں میگی سے مخاطب ہو کر کہا، انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں انہیں سمجھا رہی ہوں، پلیز آپ کچھ دنوں کی مہلت اور دے دیں پلیز، میگی نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہم پہلے ہی کافی وقت دے چکے ہیں، اب ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس آدمی نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا، پلیز 2-4 دنوں کی مہلت اور دے دیں پلیز، میگی نے کہا تو اس آدمی نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے۔ وہ غور سے میگی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوکے، کل شام تک ہم اور مہلت دے دیتے ہیں، لیکن یہ آخری مہلت ہوگی، اس کے بعد ہم اپنا انداز اختیار کریں گے، نواب صاحب کو بتا دینا، اس آدمی نے اسی طرح جھٹکے دار لہجے میں کہا، اور پھر کاندھے اچکاتا ہوا وہ واپس مڑ گیا۔ اس نے اچھڑتی ہوئی نظر عمران اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی اور پھر واپس مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھوں؟ عمران نے ان کے جانے کے بعد میگی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں پوچھیے، میگی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا کوئی خاص معاملہ ہے؟ عمران نے کہا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں عمران صاحب؟ میگی نے کہا، جو آپ بتا سکتی ہیں وہ بتا دیں۔ عمران نے کہا، سچ پوچھیں تو ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں عمران صاحب۔ میگی نے کہا، کیسی مصیبت؟ عمران نے چونک کر کہا،
دراصل ہماری جاگیر میں ایک جنگل آتا ہے، خاصا وسیع و عریض جنگل ہے۔ یہ لوگ چند روز پہلے ڈیڈی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق کسی انتہائی خطرناک تنظیم سے ہے۔ انہوں نے بقول ان کے اس جنگل میں اپنا خفیہ اڈہ بنایا ہوا ہے اور انہوں نے ڈیڈی سے کہا کہ ان کا باس یہ جنگل ان سے باقاعدہ خریدنا چاہتا ہے اور اس کے معاوضے میں انہوں نے ایک معمولی سی رقم کی آفر کی۔ ڈیڈی کی طبیعت کو اب آپ کس حد تک سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں دھمکی دی کہ اب اگر انہوں نے بات کی تو وہ پولیس کو اطلاع کر دیں گے، جس پر انہوں نے حویلی کے 2 ملازموں کو گولیاں مار دیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ڈیڈی نے پولیس کو اطلاع دی، اعلیٰ حکام سے بات کی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے مسلسل دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیڈی اور مجھے بھی ہلاک کرنے کی دھمکیاں دی، جس پر ڈیڈی کو لے کر میں حویلی چھوڑ کر یہاں ہوٹل میں آ گئی، لیکن یہ لوگ یہاں بھی پہنچ گئے۔ میں نے ڈیڈی کی منت کی ہے کہ وہ ان خطرناک لوگوں کے منہ نہ لگیں اور یہ جنگل انہیں فروخت کر دیں۔ ہمیں کون سا یہاں مستقل رہنا ہے، لیکن ڈیڈی کو بھی ضد ہو گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ دھمکی دے گئے ہیں۔ آپ پلیز ڈیڈی کو سمجھائیں کہ وہ ایسے بدمعاش لوگوں کے سامنے نہ الجھیں اور یہ جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دیں۔ میرا ڈیڈی کے سوا کوئی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ڈیڈی اپنی ضد کی وجہ سے ان سے کوئی نقصان اٹھائیں۔ میگی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ انہیں جانتی ہیں اور کیا یہاں ہاشم پور کے مقامی بدمعاش ہیں؟ عمران نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم انتہائی خطرناک ہے اور پورا پاکشیہ ان کے قبضے میں ہے۔ میگی نے جواب دیا، کیا نام ہے ان کی تنظیم کا؟ عمران نے پوچھا۔ نام تو نہیں بتایا اور نہ میں نے ان سے پوچھا ہے، میگی نے کہا۔ تو آپ پوچھ لیتی، عمران نے کہا۔ نہیں، میری ہمت نہیں ہوئی، انہیں دیکھ کر میں ویسے ہی نروس ہو جاتی ہوں اور ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے، میگی نے کہا۔ اسی لمحے عمران نے قریب سے گزرنے والے ایک ادھیڑ عمر ویٹر کو بلایا۔ یس سر، ویٹر نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ دونوں آدمی جو ابھی ہماری میز پر آئے تھے، ان کے متعلق جانتے ہو؟ عمران نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، جی جناب، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ہارڈ ماسٹر گروپ کے آدمی ہیں جناب۔ پورے ہاشم پور میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بس جناب، میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، ویٹر نے کہا اور تیزی سے مڑنے لگا۔ ٹھہرو، عمران نے کہا اور ویٹر واپس مڑ آیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات تھے۔ ان دونوں کے نام اور ان کا اڈہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی وہ ویٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک اور بڑا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بے فکر رہو، اس معاملے میں تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے، عمران نے کہا۔ جی، بلیک ڈریگن کلب ان کا اڈا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام مجھے معلوم ہے جو مس صاحبہ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ بلیک ڈریگن ہے اور یہی اس کلب کا مالک ہے۔ انتہائی خطرناک آدمی ہے، بے شمار قتل کر رکھے ہیں اس نے، ویٹر نے کہا۔ اس کا اصل نام جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، سب اسے بلیک ڈریگن ہی کہتی ہیں، ویٹر نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا تم نے عمران، یہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں۔ پلیز ڈیڈی کو سمجھاؤ کہ وہ بلیک ڈریگن کی بات مان جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میگی نے سارے تکلفات بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مس میگی، اس طرح ان گنڈوں کے سامنے سر جھکا دینا غلط ہے۔ آپ ہمیں پہلے بتا دیتی تو یہ اپنی ٹانگوں پر چل کر یہاں سے واپس نہ جاتے۔ ہم نے تو اس لیے مداخلت نہ کی کہ ہمیں اصل حالات کا علم ہی نہ تھا۔ لیکن اب آپ بے فکر رہیں، آپ اپنے کمرے میں جائیں، ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے، عمران نے کہا۔ نہیں، پلیز آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے لیے خطرہ اور بڑھ جائے، پلیز عمران پلیز، میگی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ آپ فکر مت کریں، کچھ نہیں ہوگا، آپ مہربانی کر کے واپس اپنے کمرے میں چلے جائیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا آپ وہاں اس کلب میں جا رہے ہیں؟ میگی نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا تو میگی نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اگر آپ ہماری خاطر اس جلتی آگ میں کودنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں، میگی نے یکلخت با اعتماد لہجے میں کہا۔ سوچ لیں، آپ خود کہہ رہی ہیں کہ وہ خطرناک لوگ ہیں، ایسی صورت میں کیا آپ کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں ضرور چلوں گی، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، میگی نے اٹل لہجے میں کہا۔ اوکے آئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میگی بھی اس کے ساتھ تھی، جبکہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا خاموشی سے ان کے پیچھے چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا جسے جدید آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی جس کے پیچھے اونچی نشست والی کرسی پر بھاری جسامت اور چوڑے چہرے والا لمبا تڑنکا اور بدمعاش ٹائپ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں جام تھا جسے وہ چسکی لے کر پی رہا تھا۔
اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ شراب پیتے ہوئے گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور ٹیلی فون کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ دبائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، استاد جیدہ بول رہا ہوں، اس آدمی نے بھاری لہجے میں کہا۔ کالا بول رہا ہوں لائٹ ہوٹل سے، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ لہجہ مودبانہ تھا۔ کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے؟ استاد جیدے کا لہجہ اور بھاری ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کالے نے جواب دیا۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ کھل کر بات کرو۔ استاد جیدے کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ نواب عصمت علی خان اپنی بیٹی میگی کے ساتھ ہوٹل لائٹ میں گیا تھا۔ آج ان سے ملنے دارالحکومت کا ایک آدمی آیا ہے، اس کا نام علی عمران ہے۔ اس کے ساتھ دارالحکومت کا مشہور گنڈا گوبرا بھی موجود تھا، جو اصل میں عمران کا شاگرد ٹائیگر ہے، اور دو دیوک آمد سیاہ فام حبشی بھی تھے جو اس عمران کے باڈی گارڈز بنے ہوئے تھے۔ اور یہ عمران سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا بڑا گہرا دوست ہے، اور بظاہر یہ ایک احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے، لیکن دارالحکومت کے بڑے بڑے گنڈے اور بدماش اس سے ڈرتے ہیں۔ عمران سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ میگی کے ساتھ ہوٹل کے ہال میں بیٹھا تھا کہ بلیک ڈریگن اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے ان کے سامنے میگی کو دھمکیاں دیں اور واپس چلا گیا۔ اس وقت نواب صاحب حال میں موجود نہ تھے۔ بلیک ڈریگن اور اس کے ساتھی کے جانے کے بعد عمران نے ہوٹل کے ویٹر کو بلا کر اس سے پوچھ گچھ کی اور اسے بڑی مالیت کے نوٹ دیے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے بعد میں اس ویٹر سے بات کی تو اس نے بتا دیا کہ وہ بلیک ڈریگن کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور ویٹر نے اسے بلیک ڈریگن اور اس کے کلب کے بارے میں بتا دیا ہے، اور اب وہ میگی سمیت بلیک ڈریگن کلب گئے ہیں۔ میں نے پہلے وہاں فون کیا تو معلوم ہوا کہ بلیک ڈریگن وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ کالے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس میں خطرے والی کون سی بات ہے، یہ بتاؤ؟ استاد جیدے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی عمران اگر ہارڈ ماسٹر کے پیچھے لگ گیا تو انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، کالے نے جواب دیا۔ تو استاد جیدہ بے اختیار طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ ہارڈ ماسٹر کے لیے خطرناک؟ کیسی بچکانہ بات کر رہے ہو تم، نان سینس! استاد جیدے نے منہ بنا کر کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، آپ میری بات کا یقین کریں۔ دوسری طرف سے کالے نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے تم نے آج شراب زیادہ پی لی ہے، استاد جیدے نے طنزیہ انداز میں کہا۔ او نہیں، آپ کو ان افراد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ شارلے سے بات کر لیں، وہ اس سے واقف ہے، وہ دارالحکومت میں کافی عرصہ گزار چکا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کالے نے جس لہجے میں بات کی، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے استاد جیدے کی بات بے حد ناگوار گزری ہے۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، استاد جیدے نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ استاد جیدہ بول رہا ہوں، شارلے سے بات کرو، استاد جیدے نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، شارلے بول رہا ہوں جناب، خیریت؟ آج اتنے دنوں بعد آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجے میں بے تکلفی تھی۔ دارالحکومت کے کسی علی عمران کو جانتے ہو؟ استاد جیدے نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سخت لہجے میں پوچھا۔ علی عمران؟ کون علی عمران؟ شارلے نے چونک کر پوچھا۔ وہی جو سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کا اکلوتا بیٹا ہے، استاد جیدے نے کہا۔ او ہاں، میں جانتا ہوں اسے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کیوں؟ یہ نام تمہاری زبان پر کیسے آ گیا؟ شارلے نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہ نام میری زبان پر کیوں نہیں آ سکتا؟ استاد جیدے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے تو یہ نام موت کے فرشتے جیسا ہے استاد، شارلے نے کہا۔ تو استاد جیدہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، استاد جیدے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، پھر میں تمہیں تفصیل بتاؤں گا، شارلے نے کہا، اور استاد جیدے نے کالے کے فون کے بارے میں تفصیلات بتا دیں۔ او، کالا نے درست کہا ہے استاد، عمران واقعی ہارڈ ماسٹر کے لیے موت کا فرشتہ ہی ثابت ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے چیف کو فوری مشورہ دو کہ وہ تنظیم کو مکمل طور پر کیموفلاج کر کے ملک سے باہر چلا جائے، اور نواب سے بھی دوبارہ رابطہ نہ کرے، ورنہ پوری ہارڈ ماسٹر تنظیم قبروں میں اتر جائے گی، وہ بھی زندہ۔ شارلے نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ ایک آدمی کے لیے ہارڈ ماسٹر کو ختم کر دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم ہارڈ ماسٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ ایک آدمی تو کیا، پورے پاکشیا کی فوج بھی ہارڈ ماسٹر کا بال بھی بہکا نہیں کر سکتی، استاد جیدے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے جو مشورہ دیا ہے وہ انتہائی خلوص اور نیک نیتی سے دیا ہے، سمجھے؟ اس کے بعد تم کیا کرتے ہو یا تمہارا چیف کیا کرتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ اس بار شارلے کے لہجے میں تلخی تھی۔ اوکے، شکریہ، میں دیکھ لوں گا، میں دیکھتا ہوں
مزید کتنے سانس لے سکتا ہے یہ موت کا فرشتہ جس سے سب ڈرے ہوئے ہیں؟ استاد جیت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے اسے یقین ہو کہ جہرا عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور جلد ہی ان کی لاشیں اس کے قدموں میں لا کر پھینک دے گا۔ عمران ڈائریکٹ بلیک ڈریگن کلب جانے کی بجائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈریگن کلب سے کچھ فاصلے پر موجود ایک ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ میں آ کر ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ میگی بھی موجود تھی۔ ریسٹورنٹ میں آتے ہی عمران نے ٹائیگر کو بلیک ڈریگن کلب بھیج دیا تاکہ وہ بلیک ڈریگن کی کلب میں موجودگی کا معلوم کر سکے اور وہاں کے انتظامات کو چیک کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ جس انداز کا یہ آدمی ہے اس کا کلب بھی اسی انداز کا ہوگا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میگی کے سامنے وہاں قتل و غارت ہو، اس لیے اس نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ پہلے بلیک ڈریگن کے بارے میں معلومات حاصل کرے، پھر اسے اغوا کرے اور اس کے بعد اطمینان سے اس سے ساری معلومات حاصل کر لی جائیں۔ اور اس کام کے لیے ٹائیگر بے حد مناسب آدمی تھا۔ وہ سب وہاں بیٹھے کافی پینے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر واپس آ گیا۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے ٹائیگر کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بلیک ڈریگن کلب میں نہیں ہے، ٹائیگر نے عمران کے ساتھ ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ اور کیا پوزیشن ہے اس کلب کی؟ عمران نے پوچھا۔ تھرڈ کلاس گنڈوں کی اکثریت ہے وہاں، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ گیا کہاں ہے بلیک ڈریگن؟ عمران نے پوچھا۔ اس بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کو بتا کر جاتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کس وقت واپس آئے گا۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نو باس، اس کی واپسی کا ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن میں یہ معلوم کر کے آیا ہوں کہ بلیک ڈریگن بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ دراصل بلیک ڈریگن کی پشت پر اصل آدمی استاد جیدہ ہے، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ استاد جیدہ کون ہے یہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کسی اسمگلنگ ٹریکٹ کا سربراہ ہے اور ہاشم پور کا سب سے بڑا بدماش سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پاس پیشہ ور قاتلوں کا پورا گروہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ استاد جیدہ کی مرضی کے بغیر پورے ہاشم پور میں کبھی کوئی جرم نہیں ہو سکتا، یا ہونے والے ہر جرم کے پیچھے یقینی طور پر استاد جیدہ کا یاد ہوتا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس استاد جیدہ کا کوئی اتا پتہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ گولڈن سینڈ ہوٹل اس کا خاص اڈا ہے باس، لیکن وہ وہاں کسی کے سامنے نہیں آتا، البتہ وہاں کا مینیجر جہانگیر خان اس کا خاص آدمی ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بلیک ڈریگن کا انتظار کرنے کی بجائے اس استاد جیدہ کے پاس چلتے ہیں اور کچھ نہیں تو اس سے ہی مذاکرات ہو جائیں، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یس بوس، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، میں اب بھی کہتی ہوں کہ تم میری بات مان جاؤ، میگی نے کہا۔ کون سی بات؟ عمران نے کہا۔ تم بلا وجہ ان گنڈوں بدماشوں کے منہ نہ لگو، یہ حد درجہ گھٹیا لوگ ہیں اور خطرناک بھی۔ میں جس طرح ڈیڈی کو ان سے بچانا چاہتی ہوں اسی طرح میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم ان سے دور ہی رہو۔ میں پھر کوشش کروں گی کہ ڈیڈی ان کی بات مان جائیں، اراضی نہیں دے دیں اور یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے، میگی نے ایک بار پھر عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اب بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ مس میگی، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو پھر تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم نواب صاحب کے پاس واپس چلی جاؤ، تمہاری وجہ سے ہم لوگ کھل کر ان گنڈوں کو سبق نہیں سکھا پا رہے۔ ویسے تم بے فکر رہو، ان گنڈوں اور بدماشوں کو سیدھا کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آج کے بعد وہ تمہیں دوبارہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہو، میگی نے چونک کر کہا۔ ہاں، عمران نے صاف لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم سے زیادہ میں خود بھی ان گنڈوں اور بدماشوں کو سبق سکھاؤں گی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مارشل آرٹ میں کیمبرج یونیورسٹی کی چیمپئن ہوں، میں تو اس لیے ان کے منہ نہ لگنا چاہتی تھی کہ ڈیڈی ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے، ورنہ ان گنڈے اور بدماشوں میں اتنی ضرورت نہیں کہ وہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکیں، میگی نے اس بار بڑے دبنگ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران ویٹر کو بلا کر بل کی ادائیگی کرتا، اچانک ریسٹورنٹ کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دروازے میں سے دو لمبے قد اور بھاری جسموں کے گنڈے نما آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھاری ریوالور پکڑے ہوئے تھے، ان گنڈوں نے اپنے سروں پر نیلے رنگ کے رومال باندھ رکھے تھے۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی ریسٹورنٹ کے ہال میں موجود لوگ بے اختیار خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے کرسیوں سے اٹھے اور بے تحاشا انداز میں دیواروں کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے جیسے انہوں گنڈوں کی بجائے موت کے فرشتے نظر آ گئے ہوں۔ عمران اور اس کے ساتھی حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہی گروپ ہے، بالکل یہی گروپ ہے، فائر!
اچانک ایک گنڈے نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ریوالور بجلی کی سی تیزی سے ان کی طرف سیدھے کیے، اور دوسرے لمحے ریسٹورنٹ کا حال بھاری ریوالوروں کے دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، لیکن چیخیں ان دونوں کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، جبکہ فائرنگ جوزف اور جوانا کی طرف سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں گنڈے بری طرح چیختے ہوئے اپنے ہاتھ جھٹک رہے تھے، ان دونوں کے ریوالور ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرے تھے۔ رک جاؤ، یہاں قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور جوزف اور جوانا سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ دونوں گنڈے ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے، غصے کی شدت سے ان کے جسم کانپ رہے تھے، اور وہ جوزف اور جوانا کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم ٹھہرو جوانا، ان مچھروں کے لیے 2 شیروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، جوزف نے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا رک گیا۔ ان دونوں نے یکلخت اپنی جیبوں سے تیز دھار خنجر نکال لیے، لیکن دوسرے میں ایک بار پھر 2 دھماکے ہوئے، اور وہ دونوں ایک بار پھر بری طرح چیختے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے لگے۔ جوزف نے ایک بار پھر ان پر فائر کھول دیا تھا، اور اس بار بھی اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولیاں ان کے خنجروں پر پڑی تھیں، اور خنجر ان کے ہاتھوں سے نکل کر ٹکڑوں کی صورت میں چھناکے کی آواز کے ساتھ فرش پر گر گئے تھے، اور وہ دونوں ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب جوزف ان کے قریب پہنچ گیا تھا، ان کا ریوالور بجلی کی سی تیزی سے سائیڈ ہولسٹر میں غائب ہو گیا تھا۔ جوزف کے قریب پہنچتے ہی ان دونوں نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر جوزف پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ وہ دونوں خاصے طاقتور تھے، اور ان کے انداز میں پھرتی کے ساتھ ساتھ مہارت بھی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے جسم اڑتے ہوئے جوزف کی طرف بڑھے، جوزف کا ہاتھ گما، اور اس کے ساتھ ہی ان میں سے ایک کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی، اور وہ اڑتا ہوا ہال کی دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا، جبکہ دوسرے کی گردن پر جوزف کا ہاتھ جم گیا تھا، اور وہ آدمی اب ہوا میں اٹھا ہوا اس بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا جیسے اس کے جسم کے ایک ایک عضو سے جان نکل رہی ہو۔ دیوار سے ٹکرا کر گرنے والا آدمی اب فرش پر کسی مردہ چھپکلی کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ جوزف اس آدمی کو اس طرح ہوا میں اٹھائے واپس مڑا، اور اس نے عمران کے سامنے اس آدمی کو لا کر اس طرح فرش پر پٹک دیا جیسے دھوبی کپڑے دھوتے۔ عمران نے پوچھا، اس استاد جیدہ۔ ساجو نے جواب دیا، کیا حکم ملا تھا؟ بولو۔ عمران نے پوچھا، تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت ہلاک کرنے کا حکم تھا؟ ساجو نے جواب دیا، کیا صرف تمہیں حکم ملا ہے یا اور لوگ بھی ہیں؟ عمران نے پوچھا، سارے گروپ کو جنرل کلنگ آرڈر ہے، ساجو نے جواب دیا، اور عمران نے پیر کو مخصوص انداز میں موڑ کر یکلخت اٹھا لیا۔ ساجو کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساخت ہو گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ریسٹورنٹ کے ہال میں موت کی سی خاموشی طاری تھی، ہر شخص اسی طرح خاموش کھڑا ہوا تھا جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ آؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ان کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا، جبکہ میگی سائیڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جوزف اور جوانا ٹائیگر کے ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میگی کے چہرے پر اب شدید خوف کے تاثرات نظر آ رہے تھے، شاید وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس کارروائی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ کیا تم بھی جرائم پیشہ ہو؟ اچانک میگی نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے تم تو ڈری ہوئی لگ رہی ہو، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم مارشل آرٹ میں چیمپئن ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں چیمپئن ہوں، لیکن جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر میں واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اوہ اللہ کی پناہ، تمہارے چہرے پر درندگی تھی، انتہائی خونخوار جانور جیسی درندگی۔ تمہارا روپ دیکھ کر میں سچ میں کانپ اٹھی تھی۔ میگی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، دشمنوں کے لیے میں ایسا ہی درندہ ہوں، عمران نے کہا، اسی لیے تو میں تم سے ڈر گئی تھی۔ میگی نے کہا، تو کیا اب میں تمہیں واپس ہوٹل میں ڈراپ کر دوں؟ امید ہے اب تم ہمارے ساتھ جانے کی ضد نہیں کرو گی۔ عمران نے کہا، اوہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا ڈر ختم ہو گیا ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میگی نے جواب دیا، سوچ لو، جنرل کلنگ آرڈر کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت ہم پر کسی بھی جانب سے گولیوں کی بچھاڑ کی جا سکتی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی شکار بن سکتی ہو۔ عمران نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میگی نے کہا، بس اس طرح تو ان کے والد صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچانک اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا، اوہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، باقی نواب صاحب کو اطلاع کر دینی چاہیے، بلکہ میگی تم ایسا کرو کہ نواب صاحب کو لے کر فوراً حویلی چلی جاؤ، ہم وہاں تم سے آگاہ ملیں گے۔ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک چوک پر پہنچ کر اس نے کار کا رخ موڑ دیا۔ مگر میگی نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں میگی، ٹائیگر کی بات درست ہے، اب خوفناک کھیل کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ لوگ انتہائی تھرڈ کلاس گنڈے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے
کسی بھی قسم کی انتہائی کارروائی ہو سکتی ہے، اس لیے تم نواب صاحب کو فوراً حویلی لے جاؤ، اسی میں تمہاری اور نواب صاحب کی بھلائی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو میگی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ کیا ہوا؟ تم نے کار کیوں روک دی ہے؟ میگی نے چونک کر پوچھا۔ تم ٹیکسی پر بیٹھ کر واپس چلی جاؤ، ہم اس استاد جدے پر فوری ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا تو میگی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگی۔ ارے جاتے جاتے کم از کم ہمیں اپنی حویلی کا پتہ تو بتاتے جاؤ، ورنہ ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو میگی نے مڑ کر اسے پتہ بتا دیا اور پھر نیچے اتر گئی۔ عقبی سیٹ سے ٹائیگر نیچے اترا اور اس نے وہاں سے گزرنے والی ٹیکسی کو ہاتھ دینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک ٹیکسی رکی تو ٹائیگر نے میگی کو ٹیکسی میں سوار کرایا اور جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو ٹائیگر آ کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کی ڈگی میں ماسک باکس موجود ہے، وہ نکال لاؤ، کم از کم حلیے تو تبدیل کر لیں، نہ جانے کتنے افراد ہماری طاق میں ہوں گے، عمران نے کہا اور ٹائیگر ایک بار پھر سیٹ سے نیچے اترا اور کار کی ڈگی کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ماسک باکس موجود تھا۔ اس کے سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہی عمران نے کار کا رخ سائڈ سے پر موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف موڑ دیا۔ جھنڈ میں کار روک کر وہ سب نیچے اتر آئے اور پھر عمران نے پہلے اپنے چہرے اور سر پر ماسک چڑھایا اور دونوں ہاتھوں سے تھپتھپا کر اسے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے جوزف اور جوانا کے چہروں پر بھی ماسک چڑھائے اور ان کو ایڈجسٹ کر دیا۔ اس دوران ٹائیگر خود ہی اپنے چہرے پر ماسک چڑھا کر اسے ایڈجسٹ کر چکا تھا۔ اب ان چاروں کے چہرے اور بالوں کے ڈیزائن اور رنگ یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ میرا خیال ہے باس کہ ہمیں یہاں پہلے کوئی ٹھکانہ حاصل کر لینا چاہیے اور لباس بھی تبدیل کر لینے چاہیے، نہ جانے مجھے یہ گیم طویل اور خطرناک ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، ٹائیگر نے سائڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں تو خاصا وقت لگ جائے گا، عمران نے کہا۔ میں کال کرتا ہوں، یہاں ہاشم پور میں ایسے افراد موجود ہیں جو کوبرا کا نام سنتے ہی ہمیں سب کچھ مہیا کر دیں گے، ٹائیگر نے قدرے فخریہ لہجے میں کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے جیب سے سیل فون نکالا اور پھر وہ تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ کچھ دیر وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ نمبر ہی انگیج ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ماسٹر آپ آئے تو یہاں کسی اور کام سے تھے، لیکن اس چکر میں پھنس گئے، آپ یہ کام ہم پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہم اسنیک کلرز اس ہارڈ ماسٹر کے ٹکڑے اڑا دیں گے، جوانا نے کہا۔ نہیں، یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، عمران نے کہا۔ باس مس میگی کے سر پر مجھے خاشا دیتا منڈلاتا نظر آ رہا ہے، اچانک جوزف نے عمران کے جواب دینے سے پہلے کہہ دیا۔ ایک خاشا دیوتا شاید کسی گدھ کی نسل کا ہوگا جو منڈلاتا رہتا ہوگا، لیکن مس میگی تو زندہ ہیں، جبکہ گدھوں کے بارے میں تو سنا اور دیکھا ہے کہ وہ تو لاشوں پر منڈلاتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ خاشا دیوتا موت کے دیوتا کا نائب ہے باس، اور وہ سفید گدھ کی شکل کا ہی ہوتا ہے، جوزف نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر منڈلانے دو اسے، جب تک میگی زندہ ہے وہ منڈلانے کے سوا اور کیا کر سکتا ہے، اور موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موت سے کیا ڈرنا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اس دوران مسلسل سیل فون پر نمبر پریس کر رہا تھا، لیکن وہ جس سے رابطہ کرنا چاہتا تھا اس کا نمبر مسلسل انگیج جا رہا تھا۔ باس ایک بات پوچھنی ہے، جوزف نے کہا۔ کون سی بات؟ عمران نے کہا۔ یہ لوگ نواب صاحب سے جنگل کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ جوزف نے کہا۔ نواب صاحب کی جاگیر کافرستان کی سرحد پر واقع ہے اور لامحالہ یہ جنگل عین سرحد پر واقع ہوگا، اور استاد جدہ اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے جنگل خریدنے کا مقصد سامنے آ جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن باس ایسی صورت میں اسے جنگل خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ نواب صاحب نے وہاں جا کر اس کا کیا بگاڑ لینا ہے؟ ویسے بھی وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، جوزف نے کہا۔ اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ تمہاری بات درست ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی اور چکر چل رہا ہے۔ اب تو مجھے واقعی اس کیس کی تہہ تک پہنچنا ہوگا، ورنہ اب تک تو میرا خیال یہی تھا کہ اس استاد جدہ کا خاتمہ کر کے معاملہ ختم کر دیں گے۔ یہ لوگ عام سے گنڈے ہیں، اپنے چیف کی موت کے بعد خوفزدہ ہو جائیں گے اور نواب صاحب کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن اب تمہاری بات سن کر مجھے خیال آ رہا ہے کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہا ہوں، ضرور معاملہ گڑبڑ ہے اور اب ہمیں اس گڑبڑ کا پتہ کرنا ہوگا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس علم میں ٹائیگر کا رابطہ قائم ہو گیا، وہ کچھ دیر بات کرتا رہا، پھر اس نے اطمینان بھرے انداز میں مین سیل فون بند کیا اور اسے جیب میں ڈال لیا۔ کیا ہوا؟ اسے مطمئن دیکھ کر عمران نے پوچھا۔ باس گرین ووڈ کالونی ڈی بلاک کوٹھی نمبر 12 ہمارے لیے بک ہو چکی ہے، وہاں ہمارے مطلب کی سب چیزیں بھی مل جائیں گی، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے چہرے پر اب تفکر کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔
استاد جیدہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ استاد جیدہ بول رہا ہوں۔ استاد جیدے نے تہمت بھرے لہجے میں کہا۔ راگا بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس راگا بولو، کیا کال کیا ہے؟ استاد جیدے نے اسی انداز میں کہا، باس نے بھیجا ہے، میں اپنے 10 آدمیوں کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ہوں۔ دوسری طرف سے راگا کی آواز سنائی دی، ہیڈ کوارٹر کے باہر؟ کیا مطلب؟ استاد جیدے نے چونکتے ہوئے کہا، میں پوائنٹ 60 کی بات کر رہا ہوں۔ راگا نے جواب دیا، لیکن کیوں؟ باس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ استاد جیدے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس کو خطرہ ہے کہ کہیں تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی اس ہیڈ کوارٹر میں نہ پہنچ جائیں۔ گو کہ تم نے باس کے کہنے کے مطابق ہیڈ کوارٹر سیلڈ کر دیا ہے اور اسے مکمل طور پر کیموفلاج بھی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس خدشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عمران اور اس کے ساتھی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیں۔ اس لیے باس نے کہا ہے کہ میں مسلح افراد کے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤں تاکہ عمران اور اس کے ساتھی جب بھی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں، میں اور میرے ساتھی انہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دیں۔ راگا نے کہا، یہ کام تو میں اور میرے آدمی بھی کر سکتے ہیں، نہ میرے پاس آدمیوں کی کمی ہے اور نہ اسلحے کی، پھر باس کو تمہیں یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر سکو؟ استاد جیدے نے غصیلے لہجے میں کہا، تمہارے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھنا ہے تو باس کو کال کر لو، کال کر کے باس سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بتانے کے باوجود کہ مجھے اور میرے سلسلہ ساتھیوں کو باس نے بھیجا ہے، تم نے ہیڈ کوارٹر اوپن نہیں کیا۔ راگا نے غصیلے لہجے میں کہا، او نہیں، میں باس سے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو حکم نہ ماننے کی صورت میں باس مجھے ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ استاد جیدے نے کہا، تو پھر ہمارے لیے اسپیشل وے کھولو اور ہمیں اندر آنے دو، بے فکر رہو، میں اور میرے آدمی تمہارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ سمجھ لو کہ میں اور میرے آدمی تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں اور ہم سب مل کر عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کی لاشیں گرا دیں گے۔ راگا نے اس بار نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں کھلواتا ہوں راستہ۔ استاد جیدے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے کریڈل پر ہاتھ مار کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ زبیر بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، استاد بول رہا ہوں۔ استاد جیدے نے تمکانہ لہجے میں کہا، ہو یس ہو باس حکم۔ استاد جیدے کی آواز سن کر زبیر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، باس نے راگا اور اس کے ساتھ 10 مسلح افراد کو یہاں بھیجا ہے جو ہمارے ہیڈ کوارٹر میں رہ کر ہماری حفاظت کریں گے۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں آئے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کی لاشیں گرائیں گے۔ میری راگا سے بات ہو گئی ہے، تم ان کے لیے اسپیشل وے کھول دو تاکہ وہ اندر آ سکیں۔ استاد جیدے نے کہا، اسپیشل وے؟ لیکن باس، زبیر نے کہنا چاہا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو نان سینس۔ اور سنو، اسپیشل وے کھولنے سے پہلے 101 بلیو لائٹ سے ان کے میک اپ ضرور چیک کر لینا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی میک اپ میں ہو تو اسے گیٹ پر لگی ہوئی آٹومیٹک گن سے ہلاک کر دینا۔ استاد جیدے نے سخت لہجے میں کہا، یس بوس، زبیر نے کہا، اور استاد جیدے نے ریسیور رکھ دیا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ باس نے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے ایسا مسلح گروپ پہلے کبھی نہیں بھیجا تھا، پھر اب کیوں؟ استاد جیدے نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لمبا تڑنگا بدماش ٹائپ کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان کے چہرے پر خباثت ثبت دکھائی دے رہی تھی۔ آؤ راگا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ استاد جیدے نے اسے دیکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میں سیدھا تمہارے ہی آفس میں آؤں گا؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھ گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں جو پسند ہے وہ میرے آفس میں بھی موجود ہے۔ استاد جیدے نے کہا، ریڈ وائن کی بات کر رہے ہو؟ راگا نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ استاد جیدے نے کہا، اس کی طلب تو مجھے واقعی محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں اس وقت پینے پلانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ راگا نے کہا، کیا مطلب؟ استاد جیدے نے چونک کر پوچھا، بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ پہلے 2 بوتلیں منگوا کر میرے سامنے رکھ دو، اپنا کام ختم کرتے ہی میں دونوں بوتلیں پی جاؤں گا۔ راگا نے کہا، کون سا کام؟ استاد جیدے نے کہا، پہلے تم بوتلیں تو منگواؤ، پھر کام بھی بتا دوں گا۔ راگا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ استاد جیدہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، لیکن راگا کے چہرے پر سوائے خباثت کے کچھ نہ تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی، ریڈ وائن کی بک سائز کی 2 بوتلیں میرے آفس میں لے آؤ۔ استاد جیدے نے کہا، یس بوس۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری نے کہا، تو استاد جیدے نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، میں نے بوتلیں منگوا لی ہیں،
اب تو بتا دو کس کام کی بات کر رہے تھے؟ استاد جیدے نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے بوتلیں تو آ لینے دو، کام کرنے کے لیے میں ان بوتلوں کو دیکھ کر ان کا سرور محسوس کرنا چاہتا ہوں تاکہ کام کرنے کا لطف لے سکوں۔ راگا نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تم بڑی عجیب اور پراسرار باتیں کر رہے ہو، مجھے تمہارے ارادے کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ استاد جیدے نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو راگا بے اختیار ہنس پڑا۔ بے فکر رہو، میرے ارادے بالکل ٹھیک ہیں، راگا نے کہا۔ اچھا، باس کو اس بات کا خدشہ کیوں ہے کہ ہیڈ کوارٹر سیلڈ ہونے کے باوجود عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے؟ استاد جیدے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تم نے جن افراد کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے لیے بھیجا تھا ان میں سے ایک نے زبان کھول دی تھی، اس نے تمہارا نام بھی عمران کو بتا دیا تھا اور تمہارے اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی عمران کو پتہ چل چکا ہے، اس لیے باس کو یقین ہے کہ عمران اب ہر صورت میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ تم تک پہنچ گیا تو باس کے ساتھ ساتھ تنظیم کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور باس ایسا نہیں چاہتا، راگا نے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں 2 باکس سائز کی شراب کی بوتلیں، 2 گلاس اور آئس کیوب کا باکس موجود تھا۔ اس نے ٹرے لا کر راگا کے قریب میز پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں باقی کام خود کر لوں گا، راگا نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا تو لڑکی نے استاد جیدے کی طرف دیکھا، جیدے نے ہلکا سا سر ہلا کر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر تیز تیز چلتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ راگا کی نظریں بوتل پر جمی ہوئی تھی، بوتلوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور وہ ندیدی نظروں سے ان بوتلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے بے صبرے ہو تو اٹھا کر بوتل کھولو اور چڑھا لو اسے، استاد جیدے نے اس کی نظریں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ان بوتلوں کو دیکھ کر ہی نشہ طاری ہو گیا ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بوتلیں ضرور کھلیں گی لیکن کام پورا ہو جانے کے بعد، راگا نے کہا۔ پھر کام؟ آخر تم کس کام کی بات کر رہے ہو؟ استاد جیدے نے ناگواری سے کہا۔ 1 منٹ، ابھی بتاتا ہوں، راگا نے کہا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا، پھر اس نے کال بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس بوس، وحید بول رہا ہوں، رابطہ ملتے ہی مردانہ آواز سنائی دی۔ کام ہوا؟ راگا نے پوچھا۔ یس بوس، میں نے چاروں طرف آدمی بلا دیے، بس آپ کے حکم کی دیر ہے، وحید نے کہا۔ اوکے، کام شروع کر دو، راگا نے کہا۔ یس بوس، وحید نے کہا تو راگا نے سیل فون کان سے ہٹایا اور بٹن پریس کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور سیل فون اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کون سا کام شروع کرنے کا کہا ہے تم نے؟ استاد جیدے نے کہا جو اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ راگا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا، استاد جیدہ یہ دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا کہ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ راگا نے مشین پسٹل کا رخ استاد جیدے کی طرف کر دیا۔ مشین پسٹل دیکھ کر استاد جیدہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ تم نے گن کیوں نکالی ہے؟ استاد جیدے نے حیرت سے لہجے میں کہا۔ یہ گن نہیں، مشین پسٹل ہے دوست، راگا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن استاد جیدے نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن ویگن کے ساتھ تمہارا وقت بھی ختم ہو چکا ہے دوست، باس نے مجھے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تم سب کو ہلاک کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی احکامات ملے ہیں کہ میں تمہارے ہیڈ کوارٹر کو بمبوں سے اڑا دوں، راگا نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر استاد جیدے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ استاد جیدے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک کڑوا سچ جو تمہیں مجبوراً سننا پڑ رہا ہے، راگا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ باس نے تمہیں یہاں میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے، استاد جیدے نے کہا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنی جیب کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سب تو میں نے تم سے اسپیشل وے کھلوانے اور ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا، میں یہ سب نہ کہتا تو کیا تم میرے لیے ہیڈ کوارٹر کا اسپیشل وے کھلواتے، راگا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو استاد جیدے نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ تو تم دھوکے سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے ہو، استاد جیدے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے دوست، اور پھر مجھے نہ تو تم سے محبت ہے اور نہ ہی میری تم سے جنگ ہے، میں تو حکم کا غلام ہوں، باس کا حکم ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا، راگا نے کہا۔ اسی لمحے استاد جیدے کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیب کے ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتا، اسی لمحے تڑتڑاہٹ ہوئی اور استاد جیدے کی حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ اچھل کر پیچھے موجود اپنی کرسی پر گرا اور پھر کرسی سمیت الٹ کر گرتا چلا گیا۔ اس کے سینے میں بے شمار سوراخ ہو چکے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے میں لاتعداد گرم گرم سلاخیں گھس گئی ہوں۔ اس کے دل و دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر دماغ میں چھانے والے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ دوسرے لمحے اس کا دماغ گپ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ میرا کام پورا ہو گیا ہے، اب میں اطمینان سے ریڈ وائن پی سکتا ہوں، اس کے ڈوبتے دماغ میں راگا کی کھلکھلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔
اور پھر اس کے تمام احساسات فنا ہوتے چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو جدید دفتری انداز میں سجا ہوا تھا۔ میز کے پیچھے اونچی پشت والی کرسی پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر انتہائی بے چینی اور اضطراب کی تاثرات نمایاں تھے۔ میز پر مختلف رنگوں کے 4 فون رکھے ہوئے تھے، سامنے اس کا جدید سیل فون بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ان فون سیٹوں اور سیل فون پر پڑتیں، لیکن جب وہ انہیں خاموش دیکھتا تو ایک بار پھر اسی اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلنا شروع کر دیتا۔ چند لمحوں بعد اچانک سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ کسی بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کے فون کا شدت سے منتظر ہو۔ یس، اسمتھ اسپیکنگ۔ غیر ملکی کے لہجے میں گراہٹ تھی۔ ہیڈلی بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ دیر کیوں لگا دی رپورٹ دینے میں؟ نان سینس، اسمتھ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ باس، کام اب مکمل ہوا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، دوسری طرف سے ہیڈلی نے جواب دیا۔ کیسے؟ پوری تفصیل بتاؤ، اسمتھ نے تیز اور چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ استاد جیدے کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو بمبوں سے اڑا دیا گیا ہے۔ آپریشن درست طور پر مکمل ہوا ہے۔ استاد جیدے کا کوئی ایک ساتھی بھی زندہ نہیں بچ سکا، سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے اور یہ سب کام راگا نے کیا ہے، ہیڈلی نے جواب دیا۔ اور پھر اس نے اسمتھ کو راگا اور اس کے ساتھیوں کے استاد جیدے کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے اور وہاں ہونے والی تمام کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ تو اسمتھ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہیں یقین ہے کہ سب کچھ بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طرح میں نے تمہیں کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس بار اسمتھ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یس باس، آپ کے احکامات کے مطابق ہی آپریشن مکمل کیا گیا ہے، دوسری طرف سے ہیڈلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اسمتھ نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ گھوم کر میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پر رکھا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، بگ چیف آف ہارڈ ماسٹر کالنگ، اوور، اس نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، 11 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں ایک بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ 11، پاکشا سیکرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ عمران ہمارے خلاف حرکت میں آ گیا ہے، اس لیے میں نے پاکشا کا سیٹ اپ مکمل طور پر آف کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ پاکشا ہیڈ کوارٹر کو فوری طور پر کیموفلاج کر دو۔ یہ عمران یقیناً ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں سائڈ 1 پر آئے گا، اسے وہاں سے کسی قسم کا گلو نہیں ملنا چاہیے۔ اسمتھ نے کہا۔ لیکن باس، یہاں تو ماسٹر پروجیکٹ پر انتہائی اہم کام ہو رہا ہے، سارا کام فوری طور پر ختم کرنا ہوگا، اوور۔ دوسری طرف سے 11 نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بند کر دو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہیڈ کوارٹر ہی ختم ہو جائے۔ جب عمران واپس چلا جائے گا تو ہم اسے دوبارہ شروع کر دیں گے، اوور، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، اوور، 11 نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے 11۔ عمران کا تعلق پاکشا سیکرٹ سروس سے ہے، اس عمران کے ختم ہوتے ہی پاکشا سیکرٹ سروس فوری طور پر حرکت میں آ جائے گی اور پھر نہ صرف ہمارا پاکشا کا سیٹ اپ بلکہ بھاٹان کا سیٹ اپ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، اوور، اسمتھ نے اس بار سخت اور تھمکانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسپیشل انڈر گراؤنڈ نل کے ذریعے اس پروجیکٹ کو بھاٹان سیکشن میں ٹرانسفر کر دیں؟ اس کام میں زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن اس طرح کام تو ہوتا رہے گا، اوور، 11 نے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اسمتھ نے پوچھا۔ یس باس، 11 نے جواب دیا۔ اوکے، ایسا کر لو، لیکن پھر وہاں کسی قسم کا کوئی گلو باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس عمران کو معمولی سا گلو بھی مل گیا تو وہ بھاٹان بھی پہنچ جائے گا، اوور، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، پاکشا ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا، اوور، 11 نے کہا۔ اوکے، اب اسے کام شروع کر دو، اوور اینڈ آل، اسمتھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ S1 بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسمتھ بول رہا ہوں، اسمتھ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ میں نے 11 کو استاد جیدے کی کلنگ آرڈرز دے دیے ہیں اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو بمبوں سے اڑانے کا حکم دیا تھا۔ اس کا مجھے ابھی فون آیا ہے کہ اس نے میری ہدایات پر عمل کر دیا ہے اور استاد جیدے کو ہلاک کر کے اس کا ہیڈ کوارٹر بمبوں سے اڑا دیا ہے۔ تم فوری طور پر معلوم کرو کہ 11 نے مجھے جو اطلاع دی ہے وہ درست ہے یا نہیں، اسمتھ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں معلوم کرتا ہوں، S1 نے کہا۔ تو اسمتھ نے ریسیور کریڈ پر رکھ دیا
تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اسمتھ بول رہا ہوں، اس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ S1 بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے S1 کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ اسمتھ نے پوچھا۔ ڈبل ون نے آپ کو درست رپورٹ دی ہے باس، اس نے استاد جیدے کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، دوسری طرف سے S1 نے کہا تو اسمتھ کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اوکے، اسمتھ نے کہا اور پھر اس نے اطمینان بھرے انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی نواب عظمت صاحب کی قدیم تر تعمیر کی عمل وسیع و عریض لیکن انتہائی شاندار حویلی کے بڑے کمرے میں موجود تھا۔ حویلی میں آنے سے پہلے وہ سب اس جنگل میں گئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے جنگل کی چیکنگ کی تھی جسے ہارڈ ماسٹر گروپ کا باس بلیک ڈریگن نواب صاحب سے ہر صورت میں خریدنا چاہتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اس جنگل کا ایک حصہ چھان مارا تھا لیکن وہاں انہیں ایسا کوئی سراغ نہ ملا تھا جس سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہو کہ وہاں کوئی ایسی غیر قانونی کام کیا جا رہا تھا جسے مستقل طور پر چھپانے کے لیے بلیک ڈریگن نواب صاحب سے یہ جنگل خریدنا چاہتا ہو۔ وہ سب ابھی اس جنگل کا دورہ کر کے آئے تھے۔ نواب صاحب کا ایک ملازم انہیں گیسٹ روم میں بٹھانے کے بعد نواب صاحب اور میگی کو ان کی آمد کی اطلاع دینے گیا ہوا تھا۔ عمران کی فراق پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ باس، اچانک ٹائیگر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا۔ عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھ کر اس میں بات کرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، اس لیے وہ جھجک رہا تھا۔ کہو، کیا بات ہے؟ عمران نے کہا۔ باس، استاد جیدے کی موت اور اس کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے سارا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اور اس جنگل میں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے معلوم ہوتا کہ ان لوگوں کا وہاں اڈا ہے، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی ہے، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے باس کہ ابھی انہوں نے وہاں اڈا نہ بنایا ہو، پہلے وہ اسے خریدنا چاہتے ہوں اور پھر وہاں اپنا اڈا قائم کرنا چاہتے ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ نہیں، نواب صاحب کافی طویل عرصہ کے بعد واپس آئے ہیں، ایسے لوگ ان کی آمد کا انتظار نہیں کر سکتے، اور جس انداز میں یہ سارا سیٹ اپ ختم کیا گیا ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ہمارے خوف کی وجہ سے اسے وقتی طور پر آف کر دیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن باس، یہ سب تو عام سے گنڈے ہیں، انہیں بھلا آپ کے متعلق کیسے معلومات مل سکتی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، یہی بات تو مجھے کھٹک رہی ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے پس منظر میں ہیں انہیں میرے اور پاکشہ سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یا پاکشہ سیکرٹ سروس ان کے کام میں مداخلت کرے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہیں زیادہ گہرے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور نواب صاحب اور میگی اندر داخل ہوئے۔ عمران ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو بیٹھو، میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے اب مجھے خاصا اطمینان ہو گیا ہے، نواب صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم نے ان کا مکمل بندوبست کر دیا ہے، اب وہ لوگ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، مجھے میگی نے ساری تفصیلات بتا دی ہیں کہ تم کس طرح ان لوگوں سے نپٹتے ہو، مجھے یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی ہے، تم نے واقعی بہت بہادری کا ثبوت دیا ہے، اور مجھے تم جیسے بہادر اور جی دار نوجوان بے حد پسند ہیں، نواب صاحب نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ نواب صاحب، عمران نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، تم نے واقعی میری مدد کی ہے، نواب صاحب نے کہا۔ چلے سمجھ لیں کہ میں نے جو شکریہ کہا ہے وہ میرے لیے آپ کی طرف سے ہے، عمران نے کہا تو نواب صاحب کے ساتھ میگی بھی ہنس پڑی۔ تم واقعی شریر ہو، نواب صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے، میں جلد ہی تمہارے ڈیڈی سے ملوں گا، اس کے بعد کوئی پروگرام طے کر لیں گے، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی میگی کے چہرے پر جگمگاہٹ سی بکھر گئی۔ ڈیڈی کی بجائے اگر آپ اماں بھی سے ملیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈیڈی تو دوسری شادی کے سخت خلاف ہیں، لیکن اماں بھی بہرحال ماں ہیں، اور مائیں اپنے شوہروں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی، لیکن اپنے بیٹوں کی 2 چھوڑ 4 شادیوں کی حسرت دل میں لیے رہتی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو نواب صاحب کے ساتھ ساتھ میگی بھی چونک پڑی، ان دونوں کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ دوسری شادی؟ کیا مطلب؟ یہ تم کس دوسری شادی کی بات کر رہے ہو، نواب صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے علاوہ میں کسی اور کی بھلا کیوں بات کروں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
کیا تم واقعی شادی شدہ ہو؟ میگی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت جیب میں نکاح نامہ نہیں ہے، ورنہ دکھا دیتا، عمران نے جواب دیا۔ اچھا تو تم شادی شدہ ہو؟ نواب صاحب کے چہرے پر قدرے غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جی ہاں، اب کیا کہوں، آپ بہرحال اماں بھی سے ملیں گے تو وہ آپ کو تفصیل بتا دیں گی، عمران نے قدرے شرمیلے لہجے میں کہا۔ اوہ، لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہرگز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو پہلے ہی شادی شدہ ہو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے میگی کی شادی۔ نواب صاحب کے لہجے میں شدید تلخی ابھر آئی تھی۔ تو پھر یہ عبدالعلا، جوزف اور جوانا ہیں، یہ تینوں کنوارے ہیں، میگی کے لیے یہ تینوں بھی ہاں کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ان کے 3 بار ہاں کرنے سے پہلے آپ کی ایک ہاں کرنے کی ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ تو نواب صاحب بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یو نان سینس، تم میرے یہاں میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو؟ تم نے کیا میری بیٹی کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں، اگر تم میرے یا مامان نہ ہوتے تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت، جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، فوراً، اسی وقت، اور خبردار، اگر آئندہ تم نے ادھر کا رخ بھی کیا، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس، جاؤ، ورنہ تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ وہ غصے سے اس بری طرح سے کانپ رہے تھے جیسے انہیں ریشہ ہو گیا ہو۔ ڈیڈی پلیز، آپ کا بلڈ پریشر، پلیز آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، پلیز ڈیڈی میری بات سنیں، عمران صاحب مذاق کر رہے ہیں، ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، میگی نے باپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں مس میگی، میری بھلا کیا جرت کہ میں بزرگوں کے ساتھ مذاق کروں، ویسے آخر اس میں حرج یہ کیا ہے، عبدالعلا اچھا اور شریف لڑکا ہے، اسی طرح جوزف اور جوانا بھی، عمران نے کہا۔ یو شٹ اپ، نان سینس، اینڈ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس، نواب صاحب نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ یکلخت دھڑام سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی حالت واقعی تیزی سے بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈیڈی پلیز، ڈیڈی، میگی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے جلدی سے میز پر رکھے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور آگے بڑھ کر اس نے نواب صاحب کے منہ سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ نواب صاحب نے لاشعوری طور پر اس طرح پانی پینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اور پانی جیسے ہی ان کے حلق سے اترا، ان کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ آئی ایم سوری مس میگی، ہم واپس جا رہے ہیں، جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی ہے، میں ایسی باتیں چھپانے کا عادی نہیں ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یو شٹ اپ نان سینس، دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی حقیقت سمیت، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، میگی نے بے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے پلٹ کر کچھ نہ کہا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار حویلی سے نکل کر مین روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ باس، آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے مس میگی سے شادی نہیں کرنی تھی تو کسی اور طریقے سے بھی تو انکار کیا جا سکتا تھا، ٹائیگر نے قدرے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید عمران کے اس جھوٹ سے دلی تکلیف پہنچی تھی۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ عمران نے قدرے کسیلے لہجے میں کہا۔ تو کیا مطلب؟ مگر آپ کی شادی، کیا مطلب باس؟ ٹائیگر بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کیا مردوں کی دوسری شادی نہیں ہوا کرتی؟ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ باس، کیا واقعی آپ نے شادی کر رکھی ہے؟ مگر ہمیں تو آج تک معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس بار جوزف کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم نے کس نے کہا ہے کہ میں نے شادی کر رکھی ہے؟ میں خفیہ شادی کا قائل ہی نہیں ہوں، میرے نقطۂ نظر سے خفیہ شادی کو شادی کہا ہی نہیں جا سکتا۔ شادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے کھلے عام کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم ہو سکے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ نے دوسری شادی کی بات کیوں کی؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جوانا اور ٹائیگر خاموش تھے۔ اس لیے کہ دوسری شادی ہو سکے، عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری شادی تو تب ہی ہو سکتی ہے جب پہلی شادی ہو چکی ہو، جوزف بھی بحث پر اترایا تھا۔ پہلی شادی اگر نہ ہو سکے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی دوسری شادی ہی نہ کرے، عمران نے جواب دیا۔ تو جوزف کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عمران بیک مرر میں اس کے چہرے پر نظر آنے والی شدید حیرت کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب باس؟ ابھی آپ کی پہلی شادی نہیں ہوئی اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، یہی مطلب ہے نا؟ مگر، جوزف نے اٹھ کر کہا، شاید شدید حیرت کی وجہ سے وہ بری طرح اپنی بات نہ کر پا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا ہوں باس۔ باس نے نواب صاحب اور میگی سے جان چھڑانے کے لیے دوسری شادی کی بات کر دی ہے۔ ٹائیگر عمران کے بات کرنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میں نے تو آفر کر دی تھی کہ پہلی شادی کے 3 امیدوار موجود ہیں، لیکن اب کیا کروں؟ تمہاری قسمت میں پہلی شادی نہیں ہے اور میری قسمت میں دوسری، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ باس، اگر نواب صاحب جوزف یا جوانا کو داماد بنانے پر تیار ہو جاتے تو پھر، ٹائیگر نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا؟
कम अज़ कम छुहारे तो खाने को मिलते, अब तो छुहारे खाने को भी तरस गए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मास्टर अब इस हार्ड मास्टर का क्या होगा? जवाना ने अचानक कहा। वो शायद मौजू बदलना चाहता था। होना क्या है? टाई टाई फिश। अम्मा बी को जाकर रिपोर्ट दे दूंगा कि नवाब साहिब और मैगी के पीछे गुंडे लगे हुए हैं, क्योंकि मैगी यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट की चैंपियन है और अम्मा बी के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा वो मैगी का नाम सुनना भी गवारा नहीं करेंगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्यों बास? मार्शल आर्ट का चैंपियन होना बुरी बात तो नहीं है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अम्मा बी के लिए तो। किसी कुंवारी लड़की का तेज़ कदम उठाकर चलना भी जुर्म होता है, जबकि मार्शल आर्ट की चैंपियन लड़की तो ज़ाहिर है हवा में उछल उछल कर हाथ पैर चलाती होगी और मर्दों से भी लड़ती रही होगी, और वो भी फिरंगियों के मुल्क में। इमरान ने जवाब दिया और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। तो इसका मतलब है कि अब आप इस हार्ड मास्टर के बारे में मज़ीद कोई इक़दाम नहीं करना चाहते? चंद लम्हों की खामोशी के बाद टाइगर ने कहा, क्या इक़दाम किया जाए? उस्ताद जेता अपने हेड क्वार्टर समेत ख़त्म हो गया। जंगल खाली पड़ा हुआ है। टाइगर जंगल छोड़कर शहर में आ बसा है। नवाब साहब ने हमें अपनी हवेली से शटअप कराकर गेट आउट कर दिया है। अब मज़ीद करने के लिए क्या बाकी रह गया है? इमरान ने जवाब दिया और टाइगर ने एक तहील सांस लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। फिर भी उस्ताद जेदे का इस तरह हलाक होना और इसका हेडक्वार्टर तबाह होना मेरे हलक में नहीं उतर रहा। टाइगर ने एक तहील सांस लेते हुए कहा, तो अपने हलक का इलाज कराओ। दर्द चीज़ें खाया करो जो आसानी से हलक में उतर सकें। हार्ड चीज़ें तो वैसे ही हलक में फंस जाती हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि इस मामले में इमरान के ज़हन में अभी तक कोई लाए अमल वाज़ह नहीं हो सका है, इसलिए वो इन बातों से इज्तनाब बरत रहा है। इसलिए इसने भी खामोश हो जाने में आफियत समझी। तंग से पहाड़ी रास्ते पर खाकी रंग की बड़ी सी एक जीप खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई बुलंदी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर एक छोटे कद मगर भारी जिस्म का बाटानी नौजवान मौजूद था, जिसके जिस्म पर बाटान का मकामी लिबास था। इसके दोनों कानों में टाप्स थे जिनमें इंतहाई कीमती हीरे जुड़े हुए थे। साइड सीट पर एक बाटानी लड़की बैठी हुई थी, जिसके जिस्म पर यूरोपियन लिबास था। लड़की के चेहरे पर इंतहाई गहरी संजीदगी नुमाया थी। यूं लग रहा था जैसे कम उम्र होने के बावजूद इसे दुनिया का खासा तजर्बा हो चुका हो। अगली सीट पर दो बाटानी नौजवान बैठे हुए थे, जिनके कांधों से मशीन गन लटक रही थी। मजीद कितना फासला रह गया है खाटान? लड़की ने ड्राइवर से मुखातब होकर कहा। बस पहुंचने ही वाले हैं राज मुखर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा नसफ घंटे तक पहुंच जाएंगे। नौजवान ने कदरे मोहताना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस लड़की का माते तो, और इसके साथ ही जीप की रफ्तार कुछ और बढ़ गई। फिर वाकई तकरीबन 10 घंटे की मसलसल और तेज़ ड्राइविंग के बाद जीप ने एक मोड़ काटा और सड़क छोड़कर वो एक इंतहाई तंग और गैर हमवार रास्ते से गुजरती हुई एक ढलवान से नीचे उतरती चली गई। कुछ आगे जाकर पहाड़ियों के दरमियान एक लकड़ी का बना हुआ हट नज़र आने लग गया। जीप का रुख उस हट की तरफ ही था। हट वीरान सा लगता था, लेकिन जैसे ही जीप इस हट के करीब पहुंचकर रुकी, लकड़ी के बने हुए इस हट में से दो मसला नौजवान बाहर आ गए। ये नौजवान भाई बाठानी थे। आइए राजकुमारी जी, ड्राइवर ने, जिसका नाम घाटान लिया गया था, जीप को रोककर लड़की से कहा गया, और लड़की ने इस बात में सर हिलाया और जीप से नीचे उतर आई। अकबी सीटों पर बैठे हुए दोनों बाटानी मसला अफराद भी नीचे उतर आए। घाटान भी नीचे आ गया था। फिर वो हट के सामने खड़े हुए मसला आदमी की तरफ बढ़ गया, जबकि लड़की अपने मसला बॉडी गार्ड समेत वहीं जीप के करीब ही खड़ी रही। राजकुमारी अपने मुहावजों समेत जीप से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाई हैं। घाटान ने हटकर सामने खड़े दोनों मसला अफराद के करीब जाकर कदर सख्त लहजे में कहा। राजकुमारी का नाम? एक मसला नौजवान ने सर्द लहजे में कहा। चंद्रमुखी। राजकुमारी चंद्रमुखी। खाटान ने कहा। स्पेशल कार्ड दिखाओ। इस नौजवान ने सर्द लहजे में कहा। कोई कार्ड नहीं है, रेफरेंस के लिए सिर्फ राजकुमारी और चंद्रमुखी रहे ही काफ़ी हैं। खाटान ने जवाब दिया। ओके, आओ मेरे साथ, नौजवान ने इस बार नरम लहजे में कहा, और फिर वो मुड़कर हट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आइए राजकुमारी जी, खाटान ने मुड़कर राजकुमारी चंद्रमुखी से कहा, और राजकुमारी चंद्रमुखी इस बात में सर हिलाती हुई आगे बढ़ी तो दोनों मसला आदमी भी इसके पीछे चलने लगे। हट के एक कमरे में पहुंचकर इन्हें बैठने के लिए कहा गया तो खाटान और राजकुमारी चंद्रमुखी कुर्सियों पर बैठ गई, जबकि बॉडी गार्ड्स राजकुमारी चंद्रमुखी के अकम में खड़े हो गए थे। इनकी तेज़ नज़रें पूरे कमरे का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। इन्हें ले आने वाले नौजवान वापस चला गया था। चंद लम्हों बाद कमरे का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो एक रेमी था। इसके जिस्म पर 3 पीस सूट था। इसके अंदर आते ही खाटान
اٹھ کھڑا ہوا جبکہ راجکماری چندرمکھی ویسے ہی کرسی پر بیٹھی رہی۔ میرا نام گرے ہے اور میں ہارڈ ماسٹر کا چیف ہوں۔ آنے والے اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور راجکماری چندرمکھی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کھاٹان بھی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجکماری چندرمکھی کھاٹان نے راجکماری چندرمکھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر رسمی فکروں کی ادائیگی شروع کر دی گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا برہنی دروازہ کھلا اور وہ مسئلہ نوجوان اندر داخل ہوا جو راجکماری چندرمکھی اور کھاٹان کو یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 3 گلاس رکھے ہوئے تھے جبکہ دوسرے ہاتھ میں شراب کی ایک بڑی سی بوتل تھی۔ اس نے بوتل درمیانی میز پر رکھی، پھر ایک ایک گلاس اٹھا کر اس نے راجکماری چندرمکھی، گرے اور کھاٹان کے سامنے رکھے۔ ٹرے کو میز کے نیچے سائڈ پر لگا کر رکھا، پھر بوتل کھولی اور تینوں گلاس شراب سے آدھے آدھے بھر کر اس نے بوتل بند کی اور ٹرے اٹھا کر واپس چلا گیا۔ لیجیے راجکماری جی، یہ آپ کی آمد کی خوشی میں، گرے نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، راجکماری چندرمکھی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھا لیا، جبکہ ان دونوں کے گلاس اٹھانے کے بعد کھاٹان نے بھی گلاس اٹھا لیا اور پھر تینوں نے شراب کی ایک ایک چسکی لے کر گلاس واپس میز پر رکھ دیے۔ راجکماری چندرمکھی جی، آپ کی یہاں آمد بتا رہی ہے کہ شاہ بھاٹان تھنڈر فلیش میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں، گرے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم یہاں شاہ کے حکم پر ہی آئے ہیں، راجکماری چندرمکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاہ بھاٹان میں اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے راجکماری چندرمکھی جی۔ تھنڈر فلیش کے حصول کے بعد بھاٹان دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن جائے گا، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ یہ اسلحہ کیسا ہے، اس کی طاقت کیا ہے اور آپ اسے تھنڈر فلیش کیوں کہہ رہے ہیں، راجکماری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تھنڈر فلیش کی 1 مائکرو گرام مقدار ریز انتہائی طاقتور بارود کے 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ طاقتور ہوگی راجکماری جی، اور آپ خود سوچیں کہ جب تھنڈر فلیش کا اسلحہ سامنے آئے گا تو پھر پوری دنیا کے اسلحے کے ذخیرے تھنڈر فلیش کے صرف ایک معمولی سے پسٹل کے سامنے حقیر لگنے لگیں گے۔ ایسی صورت میں تھنڈر میزائل کی طاقت کا آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسے آلات تو تم بآسانی کسی بھی سپر پاورز کے پاس فروخت کر سکتے ہو، پھر تم نے بھاٹان حکومت کو کیوں منتخب کیا ہے، راجکمار چندرمکھی نے کہا اور گرے بے اختیار ہنس پڑا۔ راجکماری چندرمکھی جی، سپر پاورز اسلحہ خریدنے کی بجائے اصل فارمولہ حاصل کرنے میں دلچسپی لیں گی، اور یہ واقعی سپر پاورز ہوتی ہیں، ہوگا یہ کہ ہم سب مارے جائیں گے اور فارمولہ وہ لے اڑیں گے، گرے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کیا تم اس تھنڈر فلیش کا عملی تجربہ کرا سکتے ہو تاکہ میں اس سلسلے میں پوری طرح مطمئن ہو جاؤں، راجکماری چندرمکھی نے کہا۔ ہاں، بالکل کرا سکتا ہوں، لیکن یہ تجربہ خوفناک تباہی لائے گا، اس لیے یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ یہ تجربہ کہاں ہونا چاہیے، گرے نے جواب دیا۔ اندازاً کس قدر تباہی ہوگی، راجکماری چندرمکھی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آسمان پر اڑتے ہوئے کسی بھی ایئر کرافٹ کو انتخاب کر لیں، پھر آپ تھنڈر فلیش پسٹل سے صرف ایک فائر کریں گی اور یہ ایئر کرافٹ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا اور اس میں موجود مسافروں کا بھی یہی حشر ہوگا، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن ایسا تجربہ یہاں بھاٹان میں تو نہیں کیا جا سکتا، راجکماری چندرمکھی نے کہا۔ جہاں آپ چاہیں یہ تجربہ کر سکتی ہیں، کافرستان میں کر لیں یا پاکشیا میں، اگر آپ چاہیں تو بھاٹان کا کوئی پہاڑ بھی راکھ کا ڈھیر بن سکتا ہے، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، کافرستان کے ساتھ ہمارے انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں اور شاہ بھاٹان بھی اسے پسند نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تجربہ پاکشیا میں کرنا چاہیے، راجکماری چندرمکھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ چاہیں، گرے نے کہا۔ کیا یہ تجربہ فوری ہو سکتا ہے یا اس میں وقت لگے گا، راجکماری چندرمکھی نے کہا۔ نہیں، جب آپ چاہیں، لیکن اس سے پہلے شاہ بھاٹان کو ہمارے ساتھ خریداری کا معاہدہ کرنا ہوگا، گرے نے جواب دیا۔ کیا تمہاری یہ لیبارٹری یہاں بھاٹان میں ہے، راجکماری چندرمکھی نے کہا۔ نہیں، وہ بھاٹان میں نہیں ہے بلکہ تابات کی سرحد کے قریب پاکشیا میں ہے، گرے نے جواب دیا تو راجکماری چندرمکھی چونک پڑی۔ اوہ، پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اسلحہ پاکشیا میں تیار ہو اور اس کا خریدار بھاٹان ہو، تمہیں یہاں اس کی لیبارٹری قائم کرنا ہوگی، راجکماری چندرمکھی نے کہا۔ راجکماری جی، آپ تکنیکی معاملات کو سمجھ نہیں سکتی، تھنڈر فلیش کی تیاری کا بنیادی عنصر ایک نایاب دھات ہے جسے سائنسی زبان میں فلونیم فاس کہا جاتا ہے۔ اس دھات کا ایک کافی بڑا ذخیرہ بھاٹان کے اس سرحدی علاقے میں موجود ہے، لیکن اس دھات کی ایک خصوصیت ہے کہ اسے صاف کرنے کے لیے مخصوص جڑی بوٹیوں کے رس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سرحد کے قریب پاکشیا کے علاقے میں ایک بڑا میدانی جنگل ہے جہاں مخصوص جڑی بوٹیاں
وافر تعداد میں موجود ہیں، اس لیے اسے صاف کرنے کے لیے خفیہ لیبارٹری اس جنگل میں بنائی گئی ہے۔ یہ مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہے، جو کہ اس تحات کو صاف کرنے کے فوراً بعد استعمال میں لانا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تیاری کی لیبارٹری بھی وہیں بنانی جانی ضرورت تھی۔ اس لیے ہم نے پاکشیا میں یہ لیبارٹری بنائی ہے، لیکن اس لیبارٹری سے بہاٹان تک ہم نے ایک خفیہ سرنگ بھی بنا لی ہے۔ اس کا سٹور البتہ پاکشیا کی بجائے بہاٹان میں بنایا گیا ہے۔ گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا، البتہ اس نے جان بوجھ کر جڑی بوٹیوں کی بات کر دی تھی تاکہ راج کماری لیبارٹری کو بہاٹان میں بنانے کی ضد نہ کرے، کیونکہ اس طرح سب کچھ بہاٹان کے تحت آ جاتا، اور گرے کے خیال کے مطابق یہ بات غلط تھی۔ لیکن اس پر لاگت تو بے حد آ رہی ہوگی۔ آپ نے اس کے لیے سرمایہ کیسے حاصل کیا ہے، جبکہ آپ کو کسی ملک کی سرپرستی بھی حاصل نہیں ہے؟ راج کماری چندر مکھی نے کہا تو گرے بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کی بات درست ہے راج کماری جی، اس پر بے پناہ لاگت آئی ہے اور آ رہی ہے، اس لیے ہم نے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے پاکشیا اور کافرستان دونوں ملکوں میں منشیات اور روایتی اسلحہ کی سپلائی کا ایک بہت بڑا ریکٹ قائم کیا ہے، جو ہارڈ ماسٹر کہلاتا ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے سرمایہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ ریکٹ انتہائی کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ گرے نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں شاہ سے بات کروں گی، پھر آپ کو شاہی محل میں بلایا جائے گا اور آپ سے باقاعدہ سرکاری سطح پر بھی معاہدہ ہوگا، اور شاہ سے مشورہ کے بعد اس کے ابتدائی تجربہ کے لیے ٹارگٹ بھی منتخب کر لیا جائے گا۔ ہم پاکشیا کے کسی مسافر بردار جہاز کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے، راج کمار چندر مکھی نے کہا تو گرے بے اختیار اچھل پڑا۔ مسافر بردار طیارہ، اوہ اس طرح تو بے شمار افراد لغمۂ اجل ہو جائیں گے۔ گرے نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، یہی تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ طیارے میں موجود افراد کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کی موت کا پاکشیا پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جتنی زیادہ ہلاکتیں ہوں گی مجھے اتنی ہی راحت آئے گی، کیونکہ میں نے لاشیں تو دیکھی ہیں لیکن جلی ہوئی اور راکھ بنی لاشوں کا نظارہ کبھی نہیں دیکھا، راج کماری چندر مکھی نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر صفاقی کے تاثرات نمایاں تھے اور وہ اس وقت خونخوار اور بھوکی شیرنی جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ خواہش جلد ہی پوری ہو جائے گی، گرے نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ خواہش پوری ہوگی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا، راج کماری چندر مکھی نے کہا۔ شکریہ، آپ کی ان باتوں نے ہماری بے حد حوصلہ افزائی کی ہے، گرے نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور راج کماری نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہی راستوں پر جیپ میں اڑی چلی جا رہی تھی جن راستوں سے وہ اس پہاڑی ہٹ میں آئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اس ناول کا پہلا حصہ، جس نے یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے، یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران اس راز سے بے خبر رہے گا؟ اور کیا راج کماری چندر مکھی پاکشیا کے معصوم لوگوں کو مار سکے گی یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس سسپینس سے بھرپور ناول کا دوسرا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔